آئیے آج ہم میلاد النبی کے تعلق سے محدثین کا نظریہ کیا ہے، میلاد النبی کو لے کر محدثین کیا سمجھتے تھے، کیا وہ بھی اس کام کو برا سمجھتے تھے، بدعت سمجھتے تھے؟ جیسے آج لوگ کہتے ہیں، لوگ یہ کہتے ہیں کہ میلاد النبی جو ہے بہت برا کام ہے، میلاد النبی نیا کام ہے اور ہر نیا کام گمراہ کام ہوتا ہے، ہر بدعت گمراہی ہوتی ہے۔ تو کیا محدثین کو یہ بات معلوم نہیں تھی کہ وہ بھی اس میلاد النبی کو جو ہے بدعت سمجھتے تھے؟ یا اگر سمجھتے تھے تو آپ نے کیوں نہیں منع کیا؟ سب سے پہلی بات میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ میلاد النبی اگر بدعت ہے، جیسے آج لوگ کہتے ہیں کہ ہر بدعت گمراہی ہے، تو لہٰذا میلاد النبی بھی گمراہی کا کام ہے، ایک نیا کام ہے۔ تو میں پوچھنا چاہتا ہوں، اگر گمراہی کا کام ہے تو کسی محدث نے کیوں میلاد النبی کے خلاف کوئی کتاب نہیں لکھی؟ کیوں کسی محدث نے میلاد النبی کے خلاف کوئی فتویٰ نہیں دیا؟ کیوں میلاد النبی کے خلاف کوئی رسالہ نہیں لکھا؟ کیوں میلاد النبی کے خلاف کوئی بات نہیں کی کسی محدث نے؟ آپ پوری کتابیں چھان ماریں گے تو کوئی بھی ایسی کتاب یا کسی بھی محدث کی بات ایسی نہیں پائیں گے جس میں کسی محدث نے، کسی بزرگ نے یہ کہا ہو کہ میلاد النبی بدعت ہے، اس کا منانا صحیح نہیں ہے۔ بلکہ میں آپ کو یہ بتاؤں گا کہ اس کے برعکس محدثین نے میلاد النبی کی شان میں کتابیں لکھی ہیں، میلاد النبی کرنے والوں کی تعریفیں کی ہیں، میلاد النبی کرنے والوں کے لیے دعائیں فرمائی ہیں۔ آئیے میں چند ایسے مخصوص حوالے دینے جا رہا ہوں کہ جن کو تمام مکتبہ فکر کے لوگ مانتے ہیں۔ تو آؤ میں ایک ایک کر کے آپ لوگوں کے سامنے سناؤں کہ وہ کون محدثین ہیں۔ ویسے تو کئی سارے محدثین نے میلاد النبی کی تعریفیں کی، شان میں کتابیں لکھی، فتوے دیے، لیکن چند مخصوص حوالات آپ کے سامنے دینے جا رہا ہوں۔ پہلا حوالہ ہے محدث امام ابن جوزی کا۔ امام ابن جوزی کب کے ہیں؟ یہ ہیں 510 ہجری کے۔ 510 ہجری کے مطلب آج سے لگ بھگ 1000 سال پہلے کے محدث ہیں۔ امام ابن جوزی نے کیا لکھا؟ آپ نے پورے میلاد النبی پہ ایک کتاب لکھی، رسالہ لکھا، جس کا نام رکھا آپ نے المیلاد النبوی۔ المیلاد النبوی کے صفحہ 58 پہ آپ لکھتے ہیں، کیا لکھتے ہیں؟ آپ فرماتے ہیں کہ ہمیشہ سے یہ معمول رہا ہے کہ مکہ مکرمہ، مدینہ طیبہ، مصر، شام، یمن، غرض یہ ہے کہ مشرق سے لے کر مغرب تک تمام بلاد عرب کے باشندے میلاد النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے محفلیں منعقد کرتے ہیں، اور اس میں کئی سارے کام ایسے ہوتے ہیں جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی عظمتوں، شانوں کے تعلق سے ہوتے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ جیسے ہی ربیع الاول کا چاند نظر آتا ہے، تمام لوگ خوشی مناتے ہیں اور ذکر محفل میلاد مناتے ہیں۔ اور آپ پھر اس کے آگے فرماتے ہیں کہ یہ جو میلاد محفل جو ہے، محفل کی میلاد منانا ہے، یہ کیا ہے؟ آپ فرماتے ہیں کہ یہ ایسا کام ہے اجرن جزیلا و فوزن عظیما، ایسا کام ہے کہ جس میں اللہ تعالیٰ بے پناہ اجر عطا فرمائے گا، اور یہ کام بڑی کامیابی کا کام ہے۔ یہ تو امام ابن جوزی ہے۔ اب آگے آئیے، امام ذہبی اپنی کتاب سیر اعلام النبلاء میں آپ فرماتے ہیں، آپ کیا کہتے ہیں؟ امام ذہبی کب کے ہیں؟ امام ذہبی 673 ہجری کے ہیں۔ آپ اس کتاب میں ملک مظفر کا پورا واقعہ جو میلاد النبی کے تعلق سے آپ بیان فرماتے ہیں کہ ملک مظفر، جو بادشاہ مظفر تھا، وہ میلاد النبی میں کس طرح کا دسترخوان لگاتا تھا، کس طرح کی چیزیں کیا کرتا تھا، کس طرح کھلایا پلایا کرتا تھا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے نام سے کس طرح صدقات خیرات کرتے تھے۔ آپ نے یہ بھی لکھا اس کتاب میں، امام ذہبی نے۔ آپ فرماتے ہیں کہ اس کے زمانے میں امام ابن دہیہ نے ایک کتاب لکھی میلاد النبی کے شان میں، تو میلاد النبی کے شان میں لکھنے کی وجہ سے ملک مظفر نے آپ کو 1000 دینار کو تحفہ عطا فرمایا۔
آپ اندازہ لگائیے امام ذہبی اس پورے واقعے کو اپنی اس کتاب میں لکھتے ہیں، اپنی سیرت کی کتاب میں لکھتے ہیں، اور لکھنے کے بعد آپ اس کی تعریف ہی کر رہے ہیں۔ لکھنے کے بعد آپ نے یہ نہیں کہا کہ یہ سارا واقعہ میلاد النبی کے تعلق سے ہے اور یہ میلاد النبی منانا بدعت ہے لہٰذا اس سے بچا جائے، آپ نے نہیں لکھا۔ اس کا آپ کا نہیں لکھنا یہ بتا رہا ہے کہ میلاد النبی منانا محدثین کی نظر میں بدعت نہیں ہے، گمراہی نہیں ہے، نیا کام نہیں ہے، بلکہ یہ اجر اور ثواب کا کام ہے۔ اب آئیے ایک اور حوالہ میں آپ کے سامنے دینے جا رہا ہوں۔ ان کا نام ہے امام ذہبی کا، آپ نے سنا ابھی ابن کثیر کی بھی سنے۔ ابن کثیر 701 ہجری کے ہیں۔ آپ اپنی کتاب البدایہ والنہایہ میں لکھتے ہیں، آپ نے بھی البدایہ والنہایہ میں حضرت صلاح الدین ایوبی کے بہنوئی شاہ ابو سعید المظفر کا جشن میلاد کے تعلق سے آپ نے یہ سارا واقعہ لکھا، آپ نے ان کی تعریفیں کی، آپ نے ان کے بارے میں بتایا کہ ملک مظفر ابو سعید جو ہے کس طرح میلاد النبی کے تعلق سے اہتمام کرتے تھے اور کس طرح شان و عظمت بیان کیا کرتے تھے۔ ابن کثیر نے بھی یہ نہیں لکھا اپنی کتاب میں یہ واقعہ لکھنے کے بعد کہ یہ بدعت ہیں یا گمراہی ہیں، تو معلوم ہوا کہ ابن کثیر کا بھی یہ نظریہ تھا کہ میلاد النبی کوئی بدعت نہیں، کوئی نیا کام نہیں، بلکہ میلاد النبی شریعت کے مطابق ہیں، شریعت کے خلاف یہ نہیں ہے۔ اب آئیے ایک اور محدث کا ذکر سنیں، امام قسطلانی، جنہوں نے بخاری کی شرح لکھی، ارشاد الساری نام ہے۔ یہ کب کے ہیں؟ امام قسطلانی 851 ہجری کے ہیں۔ آپ نے کتاب لکھی المواہب اللدنیہ، حضور کی سیرت پہ، حضور کی سیرت مبارکہ پہ آپ کی مشہور کتاب ہے۔ آپ نے اس کتاب میں میلاد النبی کے تعلق سے یہ بتایا، آپ فرماتے ہیں کہ لا زال اہل الاسلام یختلفون بشہر مولدہ، آپ فرماتے ہیں کہ میلاد النبی ہمیشہ سے اہل اسلام کی ایک عادت رہی ہے کہ وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے پیدا ہونے کی خوشی میں محفل میلاد کا اہتمام کرتے تھے، کھانے پلانے کا اہتمام کرتے ہیں اور کئی سارے خیرات صدقات دیا کرتے ہیں اور اظہار مسرت کرتے ہیں، خوشی کا اظہار کرتے ہیں، نیک کام کرتے ہیں، میلاد النبی میں حضور کے چرچے کرتے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ اس کا فیضان مسلمانوں کو ملتا بھی ہے۔ معلوم ہوا کہ امام قسطلانی جو محدث ہیں، شارح بخاری ہیں، ان کی نظر میں میلاد النبی کا منانا برکتیں حاصل کرنا ہے، بدعت اور گمراہی نہیں ہے۔ اور آپ پھر فرماتے ہیں کہ میلاد النبی منانے والوں کے لیے دعا بھی کرتے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ فرحمہ اللہ، اللہ تعالی رحمت نازل فرمائے کن لوگوں پر؟ آپ فرماتے ہیں امرأن اتخذ لیالی شہر مولودہ المبارک، آپ فرماتے ہیں کہ جو اس مبارک مہینے میں میلاد کی محفلیں لگا کر ان لوگوں کے بیماری میں، جو لوگ حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے بغض رکھتے ہیں، نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے تعلق سے معاذ اللہ حسد رکھتے ہیں، ان لوگوں کے اس بری بیماری میں جو اضافہ کرتے ہیں میلاد محفل لگا کر، آپ فرماتے ہیں اس محفل میلاد کی برکت سے جو اپنے آپ کو مشرف کرتے ہیں ان پر اللہ تعالی رحم فرمائے۔ معلوم ہوا امام قسطلانی کا بھی یہ نظریہ ہے کہ میلاد محفل برکات انوار کا فیض دینے والا ایک منبع ہے۔ اور آپ پھر ایک اور محدث کی بات سنیں، امام ابن حجر حیتمی مکی رحمت اللہ تعالی علیہ، یہ 909 ہجری کے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں، آپ کس میں فرماتے ہیں؟ آپ کی کتاب مشہور کتاب ہے فتاوی حدیثیہ۔ آپ سے سوال کیا گیا، کسی نے آپ سے سوال کیا کہ پوچھا کہ بھئی یہ محفل میلاد منانا، یہ ذکر و اذکار کرنا، یہ سارے کام جو محفل میلاد میں ہوتے ہیں آج ہمارے زمانے میں ہو رہے ہیں، کیا یہ سنت ہے؟ اس کی کیا فضیلت ہے؟ کیا یہ بدعت ہے؟ وہ کہتے ہیں کہ اگر بدعت ہے تو کس وجہ سے ہے، اگر فضیلت ہے تو کس وجہ سے ہے، اگر سنت ہے تو کس وجہ سے ہے؟ آپ نے تینوں کو تین طرح جواب دیے۔ آپ فرماتے ہیں کہ اگر ایک اعتبار سے دیکھیں تو یہ سنت ہے، اس لیے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے زمانے میں صحابہ اکرام حضور کی شان و عظمت کے لیے
ایک محفل منعقد کیا کرتے تھے تو یہ اس اعتبار سے دیکھا جائے تو سنت ہے، کیونکہ محفل میلاد میں بھی حضور کا ذکر خیر ہوا کرتا ہے، حضور کی تعریفیں ہوا کرتی ہیں۔ آپ پھر فرماتے ہیں کہ ایک اعتبار سے یہ فضیلت بھی ہے۔ فضیلت کس اعتبار سے ہے؟ آپ فرماتے ہیں کہ فضیلت اس کو اس اعتبار سے ملی ہے کہ یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی شان و عظمت میں ہے، اس لیے اس کو فضیلت حاصل ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ اگر تم پوچھتے ہو کہ بدعت ہے کہ نہیں، تو اگر ان میں کوئی ایسا کام ہو جو شریعت کے خلاف ہو، جیسے مرد و عورتوں کا ملنا، جیسے آپ فرماتے ہیں اس میں برے برے باتیں بتانا، حضور کے شان میں گستاخیاں کرنا، اگر یہ چیزیں شامل ہیں، فرماتے ہیں آپ یہ بری بدعت ہیں، یہ بالکل بھی جائز نہیں۔ پھر آپ آگے فرماتے کیونکہ محفل میلاد میں یہ چیزیں دیکھنے میں نہیں ملتی، آپ فرماتے ہیں اس میں کوئی ایسی باتیں نہیں سنائی جاتی، نہ اس میں گستاخیاں ہوتی ہیں، نہ اس میں مردوں عورتوں کا اخلاط ملنا ہوتا ہے۔ آپ فرماتے ہیں جب ایسی باتیں محفل میلاد میں نہیں ہیں تو یہ بدعت بری بدعت نہیں، آپ فرماتے ہیں یہ بدعت بدعت مباحہ ہے، یعنی یہ اچھی بدعت ہے جس کے کرنے کی وجہ سے ایک ایمان میں طاقت ملتی ہے، حضور کی محبت میں اضافہ ہوتا ہے۔ دیکھیے آپ امام ابن حجر حیتمی مکی رحمت اللہ تعالی علیہ کا نظریہ کیا ہے، اور آپ نے فتویٰ دیا کہ یہ بدعت بدعت مباحہ ہیں اور یہ جائز ہیں۔ اور آئیے اب میں آخری ایک اور محدث جس کو سارے لوگ مانتے ہیں، جن کا نام ہے حاجی امداد اللہ مہاجر مکی، آپ نے میلاد محفل میلاد کے تعلق سے آپ نے کتاب لکھی جس کا نام ہے، یہ میرے سامنے کتاب ہے، فیصلہ ہفت مسئلہ، یہ کتاب کا نام ہے۔ آپ نے میلاد النبی کے تعلق سے آپ نے کتاب لکھی۔ آپ کیا فرماتے ہیں؟ آپ فرماتے ہیں کہ خود فقیر کا یہ تجربہ ہے۔ آپ فرماتے ہیں، حاجی امداد اللہ مہاجر مکی فرماتے ہیں کہ میرا خود کا یہ تجربہ ہے کہ میں خود محفل میلاد مناتا ہوں، محفل میلاد منعقد کرتا ہوں، اور بارہا میں نے محفل میلاد کے برکتوں کا تجربہ کیا ہے۔ جب جب بھی میں محفل میلاد رکھتا ہوں، میلاد کی محفلیں منعقد کرتا ہوں، جلسے رکھتا ہوں، لوگوں کو جمع کر کے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی عظمتیں بیان کرتا ہوں، تو میں نے کئی مرتبہ برکتیں فیضان میں نے اس میلاد النبی سے حاصل کی ہیں۔ سبحان اللہ، معلوم ہوا حاجی امداد اللہ مہاجر مکی میلاد النبی کی برکتیں فیوز و برکات لے رہے ہیں۔ اور پھر آپ آگے یہ خاص طور سے جملہ لکھتے ہیں، آپ فرماتے ہیں جو لوگ محفل میلاد کو بدعت مذمومہ کہتے ہیں، بری بدعت کہتے ہیں، گمراہی کہتے ہیں، آپ فرماتے ہیں یہ خلاف شرع کہتے ہیں، شریعت کے خلاف یہ بات ہے، کیونکہ جس محفل میں حضور کی تعریف ہو، حضور کی شان بیان ہو، وہ کبھی شریعت کے خلاف نہیں ہوتی، وہ بدعت مذمومہ نہیں ہوتا، وہ بدعت جو ہے بری بدعت، گمراہی والی بدعت نہیں ہوتی، کیونکہ میلاد کی محفل میں حضور کی شان، حضور کی عظمت بیان کی جاتی ہے۔ یہ دیکھیں میں کتنی محدثین کا ذکر کیا ہوں، کتنے محدثین کا میں نے ذکر کیا ہے، یہ سارے محدثین کا نظریہ صرف ایک ہے، وہ یہ ہے کہ محفل میلاد جائز ہے، مباح ہے، اور محفل میلاد سے برکتیں ملتے ہیں۔ صحابہ اکرام اور تابعین نے اگرچہ نہیں منایا اس انداز میں، لیکن بعد میں محدثین کے زمانے میں مناتے تھے۔ محدثین نے کبھی اس کے خلاف فتویٰ نہیں دیا، کبھی اس کے خلاف کوئی رسالہ نہیں لکھا، کبھی اس کے خلاف کوئی بات نہیں کی، بلکہ اس کا الٹا، اس کا برعکس یہ ہے کہ تمام لوگوں نے میلاد النبی منانے والوں کی تعریفیں کی، ان کی شان میں لکھا، اور خود نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے میلاد کے تعلق سے کئی کتابیں لکھی ہیں۔ ان تمام وجوہات سے آج ہمیں یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ آج جو لوگ کہتے ہیں کہ میلاد النبی منانا بدعت ہے یا شرک ہے یا طرح طرح کی جو باتیں کرتے ہیں، یہ باتیں لوگوں کی بنائے ہوئے ہیں، بزرگوں کی نظر میں، محدثین کی نظر میں اس کی کوئی اصلیت نہیں ہے۔ پھر یاد رکھیے میلاد النبی تمام محدثین کے نظر میں مباح ہے، جائز ہے، اچھا ہے، اور کار خیر ہے، کار ثواب ہے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تعالی ہمیں میلاد النبی کو سمجھنے، میلاد النبی کی برکتیں حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔